اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو جب شروع کیا تو کہا کہ احسن القصص، واقعات میں سب سے بہتر واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل تو ارض شام میں ہوتے تھے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ کیونکہ مصر سے نکالا نا فرعون کا جو چل رہا تھا حضرت موسیٰ کے دور میں، وہ تو سارے بنی اسرائیل کہاں تھے؟ مصر میں تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن تھا اور ان کی آل اولاد کا جو اصل وطن تھا وہ تو شام تھا، فلسطین تھا، تو یہ فلسطین سے مصر گئے کیسے؟ چونکہ یہود و نصارہ تو یہ واقعہ جانتے تھے، تو انہوں نے امتحان لیا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ بتائیں۔ تو اس پہ پوری سورہ یوسف ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے، پوری سورہ یوسف ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید میں یہ واحد واقعہ ہے جو A to Z ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، ورنہ کسی پیغمبر کا واقعہ ترتیب سے بیان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ وہ تو جس واقعے کے جس پہلو میں جو سبق ملتا ہے اس کو اللہ نے نمایاں کر دیا۔ تو یہ پہلا ایک واقعہ ہے جس کو اللہ نے ترتیب سے بیان کیا۔ پھر قرآن میں ہر واقعہ کئی بار بیان ہوا ہے، یہ واحد واقعہ ہے جو ایک ہی دفعہ کمپلیٹ بیان ہوا، دوبارہ کہیں اس کا تذکرہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ تو بہت عبرت کے واقعات ہیں اس میں، بہت سے اسباق ہیں، وہ انشاءاللہ جلدی میں بیان کروں گا۔ بیان کی ابتدا اللہ نے کی تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، ہم آپ کو بہترین واقعہ بتائیں گے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، یعقوب علیہ السلام پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، یا ابراہیم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت یعقوب کے والد اسحاق علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام تھے، ان کی 2 زوجات تھیں، ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، بنیامین اور یوسف، اور دوسری زوجہ سے 9 بیٹے تھے، سمجھتے ہیں؟ تو اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، آپ کی اولاد میں اللہ نے حسن، انبیاء تمام حسین ہوتے ہیں، ایک بات خوب سمجھ لیں، تمام پیغمبر آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو کامل بنایا ہے، تاکہ کوئی بھی ان پر کسی بھی طرح کا اعتراض نہ کر سکے۔ ان کی پرسنالٹی، ان کی خوبصورتی، ان کی جسم کی طاقت، ان کو بیماریاں بھی ایسی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی جو عیب دار سمجھی جاتی ہیں، جو گھٹیا قسم کی سمجھی جاتی ہیں، ایسی بیماریوں سے بھی اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، تو یہ پیغمبروں کا خاندان تھا۔ پھر انسان جب حلال کھاتا ہے اور صفائی ستھرائی کرتا ہے تو ویسے بھی الگ ایک اس میں حسن آ جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو چائنا والوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی آپ سفر کر کے دیکھ لیں جہاز میں، حالانکہ اپنے پیسوں سے کھایا ہوگا، لیکن چونکہ کتا خرید کے کھایا ہے نا، اور آپ نے چوری کی بکری کھائی ہوگی، پھر بھی آپ کے منہ پہ نور ہوگا، اس کے منہ پہ عجیب سی معذرت کے ساتھ، چائنا والے بھی اب اردو سیکھ گئے ہیں، سننے لگے ہیں بیان، ایک چائنا والا مجھے ملا کہ سنتا ہوں میں آپ کو، تو عجیب سی اس کے منہ پہ نا عجیب سی وہ پڑی ہوئی ہوگی مصیبت، پھٹکار تو تھوڑا سخت لفظ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کتے، بلی، چوہے، خنزیر، یہ چیزیں کھا کے نا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ تو حلال چیزوں میں اللہ نے، آپ عرب دیکھو جا کے، عرب جو اوریجنل عرب ہیں ان کو دیکھ لو اور آپ کمپیئر کر لو یورپ کی اقوام سے، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا ان کو۔ تو یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں جو دور دور سے میڈیا پہ دیکھ کے آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں یہ کوئی اتنے اچھے ہوتے نہیں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے پیغمبروں کی اولادیں تھیں، حلال کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جمال دیا، حسن دیا، قد دیے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے یوسف علیہ السلام
چونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی نسل میں نبوت کو جاری کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے امیدیں تھیں کہ شاید یہ کل پیغمبر بنے گا، کیونکہ اس میں جو صلاحیتیں ابھی سے نظر آ رہی ہیں وہ دوسرے بیٹوں میں نہیں ہیں. تو اس لیے ان سے محبت، لاشعوری طور پر محبت زیادہ تھی ان سے. تو قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لابیہ، ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، رأیتہم لی ساجدین. 9 بیٹے تھے 10 بیٹے تھے، مجھے ذہن سے نکل گیا. 9 بیٹے تھے نا، 11 بیٹے تھے میرا خیال، 11 بیٹے. تو میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیٹا میرا، اس کو اتنا خاندانی خواب آیا ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے. کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کر لیں، حسد کا شکار نہ ہو جائیں. سمجھتے ہو ان کو حسد، جیلسی ہو سکتی ہے نا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہر نعمت ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں میں بتاؤں گا نا میری لاٹری تو خیر حرام ہوتی ہے، میری اتنا فائدہ ہو گیا اللہ خوش ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ اندر اوپر سے خوش ہو رہا ہو، اندر سے تڑپ رہا ہو. بعض آپ بتاتے ہیں ابے میری جاب مل گیا، ابے میرا ویزا آ گیا، بتاتا پھر رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ مشکل ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہو، وہ نقصان پہنچانے کی فکر میں نہ لگ جائے، نظر بد نہ لگا دے. تو یہ سب چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، انہوں نے تعبیر بتائی تیرا رب تجھے منتخب کرنا چاہتا ہے اور تجھے خوابوں کی تعبیریں سکھائے گا. انہوں نے اس خواب سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ ان کو خواب کی تعبیر سکھائے. کیسے لگایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور اللہ نے جو تیرے باپ دادا پر جو انعام کیا ہے، وہ انعام کیا ہے؟ مذہبی رہنما بنایا ان کو. تو وہ انعام اللہ تیرے ذریعے سے مکمل کرے گا، یعنی اللہ تجھے بھی لوگوں کا روحانی پیشوا بنائے گا. روحانی پیشوا بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج کل آپ ڈاکٹروں کی قدر لوگوں کی نظر میں ہے، انجینئروں کی قدر ہے، سائنسدانوں کی قدر ہے. مذہب کے لحاظ سے جو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں، مذہب کے لحاظ سے گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی قدر ختم ہوگی. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ہیں فالتو، کسی کام کے نہیں ہے، ان کا کیا کرنا ہے، بتا دیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیا کرو، بس یہی آتا ہے ان کو، اور پرتھی وتری تو نکال نہیں سکتے گردوں سے ہی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ پر احسان کرے گا، اللہ تجھ پر احسان کرے گا. تو اس سے میرے بھائی اپنے بچوں کو عالم بنانے کی فکر بھی کیا کرو. بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، ایک کو آرمی میں بھیجیں، ایک کو CSS کروا لیں اور کچھ بھی کروا لیں، لیکن ایک آدھ بچہ دین کے لیے بھی وقف کریں. تو لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، وہ تو خواب سنا کے چلے گئے، بھائی خواب آیا ہے، کسی کو نہیں بتایا یوسف علیہ السلام نے. لیکن بھائیوں کے دل میں پہلے سے ہی جیلسی، بھائی جو تھے نا دوسرے، انہوں نے مل کے پروگرام بنایا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے. ابا کے لاڈ پیار زیادہ کس کی طرف ہیں؟ بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کی طرف، حالانکہ یہ دونوں چھوٹے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، لمبے چوڑے قد کے، بڑی عمر کے، لڑائیوں میں موقع ہر جگہ باپ کا سہارا بننے والے. تو باپ کو ہم سے محبت ہونی چاہیے، ان سے نہیں ہونی چاہیے. اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضاً، یہ ایسی زمین میں جا کے ڈال دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے. کچھ دن ابا یاد کر کے روئیں گے، اس کے بعد تم اور تمہارے ابا. سمجھتے ہو؟ ایک مولانا صاحب مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب 2 شادیوں کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھو آپ. یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں، سوتیلے بھائیوں میں اتنی جیلسی کہ اپنی دوسری امی کے بچوں کو کنویں میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، قتل کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ دوسری شادی کے کیا ہیں سائیڈ ایفیکٹ؟
میں نے کہا دوسری شادی کے یہ سائیڈ افیکٹ سے زیادہ پازیٹیو افیکٹ دیکھ لو کہ بچوں کو باپ سے محبت اتنی ہے, آپشن ہے نا بچوں کے پاس کہ اگر ہم محبت نہیں کریں گے دوسری امی بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, ہے نا. کمپٹیشن جب تک نہیں ہوتا آپ کی قدر دل میں نہیں ہوگی. کمپٹیشن ہے, اتنی قدر ہے ابا کی کہ ابا ہمارے ہونے چاہیے, ادھر نہیں جائیں ابا. اور میں نے کہا جب ابا کے ایک ہی بیوی سے بچے ہوں گے تو بچوں کو پتا ہے ابا کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہمارے علاوہ ہے ہی نہیں, ابا آنا ہے آؤ, نہیں تو نکلو یہاں سے. ابھی کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک ابا کا. ابا کہہ رہا ہے میں کما کے نا بچوں کو سعودی عرب میں نے 20 سال کما کے بھیجا, بچے مسٹنڈے بن کے کھا رہے. جب میں ریٹائر ہو کر آیا 2-4 دن آؤ بھگت ہوئی ہے, اس کے بعد بچے مجھے لفٹ نہیں کراتے. وہ کھانے پینے میں لگے میں باپ کو بھول گئے, کیونکہ باپ نے اتنی جائیدادیں بنا دی, گاڑیاں لے لی, مکان پراپرٹی بنا لی, کرایہ آ رہا ہے, بچے موج مستی کر رہے ہیں, اور ابا ایک کونے میں بیٹھ کے کیا کھانسنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کے بچے سارے خراب ہوتے ہیں لیکن کمپٹیشن کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہوگی آپ سے لڑے گی, 2 ہوں گی تو آپ کے لیے آپس میں لڑیں گی. خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں یار ایسی باتوں سے. تو کچھ باتیں مردوں کو بیان کرنے کی ہوتی ہیں, ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہوتی نا. اچھا بھائی, بہرحال سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, دیکھ لینا, لڑیں گے بھی آپس میں, یہ بھی ذہن میں رکھنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائڈ افیکٹ بھی بہرحال ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی پیغمبر کرتے ہیں, فائدے زیادہ ہیں. اچھا بھائی, تو قال قائل منہم, ایک نے کہا, اس کو ترس آ گیا کہ یار ہمارا بھائی ہے, ہم قتل کیوں کریں اس کو. تو بھائی ہمیں تو یہ چاہنا ہے نا کہ ابا کی نظر ہم پر ہو, تو اس کو غائب کر دو. اس کو کیا کر دو؟ گم کر دو بس کہیں. تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں, کسی صحرا میں جا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں, کوئی مسافروں کا قافلہ آئے گا, کنویں سے بچہ نکال کے کہیں بھی لے جائے گا, ہماری جان چھوٹ جائے گی. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف, ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے. دیکھو پیغمبر کے بچے تھے نا, بیٹے تھے, اتنی بات ان میں خاندانی تھی کہ یہ لالچ ان کو دولت کی وجہ سے, حسد دولت کی بیس پہ نہیں ہوا کہ بھائی کو مار دو پیسے لے لو یا کہیں غلام بنا کے بیچ دو, نہ, باپ کی محبت چاہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے خاندانی لوگوں کے جرائم بھی خاندانی بیس پر ہوتے ہیں. چاہتے ہیں باپ ہم سے, آج کوئی ہے اتنا نیک بچہ تو کہ ابا ہم سے محبت کرو, صحیح ہے نا, ابا کرنی ہے محبت کرو, نہیں کرنی جاؤ, ہمارے دوست بہت ہیں محبت کرنے کے لیے. تو یہ سیٹنگ چل رہی ہے آج کل. پہلے زمانے میں باپ کی قدر کتنی ہوتی تھی. تو یا ابانا, ابا ما لک لا تأمنا علی یوسف, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں کر رہے, ہمارے ساتھ کبھی اکیلے میں اس کو بیچتے ہی نہیں ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, حالانکہ ہم سے زیادہ یوسف کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے, ہم تو اس کے بھائی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 نمبری جب کوئی کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ بڑے بڑے خاندانی, کسی کے ڈائلاگ سن کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی کاروبار کے لیے آپ کے پاس آئے گا نا, اس کا مقصد پیسے لے کے بھاگنا ہوگا, یہ تھوڑی کہے گا کہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دو میں لے کے بھاگ جاؤں گا. وہ کہے گا یار مجھے تو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, پیسہ میرے پاس بہت ہے, لیکن چلو اتنی دنیا لگا رہی ہے, تم بھی 1-8 کروڑ لگا دو میرے ساتھ, پروفٹ دے دوں گا, مجھے ضرورت نہیں. اس طرح کی ٹوپی ڈرامہ گھمائے گا وہ. خیر کیا ہوا, قالوا ارسلہ معنا غدا, کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں, یرتع ویلعب, جنگل میں جا کے کچھ کھائے گا, درختوں کے پھل وغیرہ, ویلعب, کچھ کھیل کود کر لے گا ہمارے ساتھ, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں, جنگلی جانوروں سے ہم اس کو بچائیں گے. قال, یعقوب علیہ السلام نے کہا, انی لیحزننی, مجھے خوف ہے, ان تذهبوا به, اس کو تم لے کر گئے اور کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا جائے, تمہیں پتہ ہی نہ چلے. مجھے اس بات کا ڈر ہے, جنگلوں میں بھیڑیے ہوتے ہیں, شیر ہوتے ہیں, چھوٹا بچہ ہے, کوئی بھی کھا کے چلا جائے گا, خطرہ ہے مجھے. کیا کہنے لگے, لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ, ابا ہم اس کے بھائی اتنے لمبے تڑنگے, اتنے خوبصورت, اتنے طاقتور, ہماری موجودگی میں اگر اس کو بھیڑیا کھا لے, انا اذا لخاسرون, تو ہم سے زیادہ تو ناس کسی کا ہو ہی نہیں. پھر کیسی باتیں کر, حالانکہ پورا پہلے سے پروگرام کیا تھا, یہی بناوت. ابا پھر ہم سے زیادہ تو کوئی, یہ سیاستدان مجھے یاد آ رہے ہیں آج. مجھے یہ جب میں آیتیں پڑھتا ہوں کون یاد آتا ہے, سیاستدان. تو آج کسی نے پوسٹ لگائی تھی, زندہ ہے چور زندہ ہے,
تو پہلے کچھ اور نعرے لگتے تھے نا, تو کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وَإِنَّا لَهُ إِنَّا حبا, ہم سے زیادہ تو پھر خسارے والا کوئی ہے. آپ کو تو یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا. قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ, ابا نے بھیج دیا, سب لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دینا ہے. تو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو ابا کے پاس آئے یبکون, روتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے ڈرامے بازی میں رونا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. کسی کے رونے کو دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہ ہوا, چاہے کوئی قرآن پڑھ کے ہی رو رہا ہو. خوب سمجھ لو, میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے رونے دھونے میں بہت آگے ہوتے ہیں, عمل میں کیا ہے, زیرو. رونا اچھی بات ہے, قرآن پڑھ کے رونا, دعا مانگ کے رونا اچھی بات ہے, حدیث میں اس کی ترغیب ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن ایک رونا دل کا ہوتا ہے, ایک رونا ڈرامے بازی والا ہوتا ہے. دل کا رونا وہ ہے جس پہ آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو, اپنے اعمال کی فکر ہو. ڈرامے بازی والا رونا وہ ہے جس میں رو رو کے پاگل ہو جاؤ لیکن ایک گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. جیسے 27ویں رات کو دبا کے پبلک رو رہی ہوتی ہے اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام ہوتا ہے ان کا. سمجھ رہے ہیں نا, وراثت جو کھا کے بیٹھا ہے وہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا بہن کو وراثت دینے کا پروگرام نہیں ہوتا, جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت لے رہا ہے. یہ والا رونے کی کوئی حیثیت نہیں. تو رات کو روتے ہوئے آئے, انا ذهبنا, ابا ہم گئے تھے, نستبقو, دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, آپس میں ریسنگ کا مقابلے بازی چل رہی تھی. ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا, بیٹا تم یہاں ہمارے کپڑوں کی حفاظت کرو. فاکلہ الذئب, بھیڑیا کھا گیا, بھیڑیا کھا گیا. رو رہے ہیں. وما انت بمؤمن لنا, ابا ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. پہلے سے ہی دیکھو, ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ آپ سنتے ہی بول دیں گے جھوٹ بول رہے ہو, ہمیں پہلے سے پتا ہے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, کتنا سچ بول رہے ہو, لیکن آپ نے بولنا یہی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی ہوشیاری ہے نا, دیکھو. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹا خون لگا کے کرتے پہ لے آئے. حضرت یوسف کا پھٹا ہوا کرتا لے کر آئے کہ ابا یہ کرتا بچا ہے, اس پہ یہ خون لگا ہوا ہے. قال, یعقوب علیہ السلام نے کہا, بل سولت لکم انفسکم امرا, نا بھیڑیے نے نہیں کھایا, تم لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے کہانی بنائی ہے. عالم الغیب نہیں تھے لیکن قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ تم تو پہلے سے ہی حسد کرتے تھے, تو مجھے لگتا ہے یہ حسد اب اثر اس حسد نے دکھا دیا ہے. لیکن اب کریں کیا, اپنے ہی اولاد ہے, اپنے ہی بیٹے ہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. کہنے لگے فصبر جمیل, میرے پاس سوائے صبر کے اور کوئی آپشن نہیں, نہ کیس کر سکتے ہیں اولاد کے خلاف, کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. بار بار جب ان کو کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو تو وہ کیا کہیں گے, ابا ہم جھوٹے ہیں, اور معاملات خراب ہو جائیں گے. تو کیا کہنے لگے, صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں انسان صبر کرے اور شکایت ذرہ برابر بھی نہ کرے. قرآن کہتا ہے وجاء السیارۃ, ایک قافلہ گزر رہا تھا, انہوں نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول کے ساتھ بھیجا, جاؤ بھائی پانی نکال کے لاؤ. وہ بندہ گیا اور کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام, ارے خوشخبری, اس میں تو کیا ہے, بچہ ہے. خوش اس لیے ہوا کہ پہلے زمانے میں انون بچہ غلام کے طور پہ کروڑوں اربوں روپے کا بکتا تھا, غلاموں کی بڑی قیمت تھی نا. تو ہمیں تو ایک بچہ مل گیا, اس کو ہم بازار میں فروخت کریں گے. ھذا غلام واسروہ بضاعہ, نالائقوں نے بجائے اس کے کہ اس کے ابا کو تلاش کریں, دنیا میں ہمیشہ سے نا نالائق لوگوں کی اکثریت رہی ہے. میں ایک دفعہ لاہور سے ٹرین میں آ رہا کراچی کی, میرے پاس سیکو 5 گھڑی تھی, نئی سسرال سے ملی تھی. وہ میں واش روم میں وضو کرنے کے لیے گیا, وہ گھڑی میں نے وہاں رکھ دی, بھول گیا. میں واپس نکلا ہوں, آتے ہی مجھے یاد آیا, اور یہ گھڑی تو میں بھول گیا. تو جیسے ہی میں اندر گیا نا, ایک صاحب گھننے بن کے نا یوں کر کے, میرے خیال میں بھی نہیں کہ یہ گھڑی لے کے جا رہا ہوگا, میرے ذہن میں ہی نہیں. میں نے کہا کیوں کرے گا چوری بھائی, اندر پڑی بھی ہے تو چھوڑ. اندر گیا ہوں تو گھڑی غائب. اب میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں, وہ پتہ نہیں کدھر غائب. وہ تو پھر ٹرین بھی ہے, پھر وہ اسٹیشن پہ کون سے ڈبے میں چڑھا ہے, تھا کس ڈبے کا, آیا کس ڈبے میں ہوگا بیٹھ کے. مجھے افسوس بہت ہوا کہ یار کتنی گھٹیا حرکت ہے آپ. تو مجھے اس کی اسٹائل پہ پھر نا, جب میں نے اس کی دیکھا تھا نا, تو مجھے یوں کر کے نا, اچھا مجھے ذہن میں ہی نہیں آیا, یوں کر کے نا, یوں کر کے جا رہا ہے ایسے کر. تو گھٹیا حرکت. انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ اس کے مالی معاملات سے چلتا ہے.
کسی کے کروڑوں روپے بھی آپ کے پاس ہو نا، آپ کے لیے وہ پتھر ہیں، بھائی میری چیز ہی نہیں ہے. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ تلاش کرتے، اناؤنسمنٹ کرتے. قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے چھپا دیا کہ یار یہ قیمتی سرمایہ ہے، جلدی سے مارکیٹ میں لے جا کے بیچو، اس کے ابا کا پتہ نہ چل جائے کہیں. صحیح ہے نا، ابا کو نہ پتہ چل جائے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. قرآن کہہ رہے ہیں جان چھڑانا چاہتے تھے، جلدی سے بیچو اور پیسہ مل جائے ہمیں، کیونکہ مالک کا پتہ نہ چل جائے. قال الذي اشتراه من مصر، تو یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے 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 بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لیا، کیوں خوبصورت بہت تھے. تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا، اس نے کہیں دیکھا ہوگا، خرید کے اچھی قیمت پہ لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مسواہو، اس کا خوب اکرام کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، یا تو یہ غلام بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کہا جاتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی. بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں نا تو انسان کا دل نہیں چاہتا اس کو غلام بنائے، انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد. تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے گا. اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو اس طرح ٹھکانہ دے دیا. ولما بلغ اشدہ، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا یوسف علیہ السلام نے، ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا.